ایک دفعہ ایک کوا اپنے رنگ کی وجہ سے بہت اداس اور ناخوش رہتا تھا، اور ایک دن وہ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ ایک درویش نے کوے کو روتے دیکھا۔ درویش نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کوے نے کہا، رو نہ تو اور کیا کروں، کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے جو میں جی رہا ہوں؟ کیا یہ کوئی رنگ ہے؟ بلیک۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، کوئی بھی کوے کو گھر میں نہیں رکھتا، کوئی مجھے کھانا دینا پسند نہیں کرتا، میں اپنا زیادہ تر وقت کوڑے میں گزارتا ہوں، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ درویش نے پوچھا کہ اگر تمہیں چانس ملے تو تم کیا بننا چاہو گے؟ کوے نے کہا کہ اگر مجھے ایک موقع ملے تو میں ایک بطخ بننا چاہوں گا، ایک سفید بطخ۔ کیا ہی خوبصورت رنگ ہے، سفید، سکون کی علامت۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بطخ بنا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار بطخ سے ملو۔ کوا بطخ سے ملتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہی خوبصورت رنگ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم شاندار لگتے ہو، تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہوگے۔ بطخ نے کہا، کس نے کہا میں خوش ہوں؟ کوے نے کہا، کیا تم نہیں ہو؟ بطخ نے کہا، بالکل نہیں، سفید رنگ کتنا فضول رنگ ہے، لوگ اسے کفن میں استعمال کرتے ہیں۔ دونوں درویش کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں طوطا بنا دو۔ سرخ ہونٹ، طوطے کے پاس کیا ہی خوبصورت کلر کمبینیشن ہے، سرخ اور سبز کا۔ لوگ طوطے کو گھر میں رکھتے ہیں، طوطا تو بول بھی سکتا ہے۔ درویش نے کہا، میں بنا دوں گا، لیکن اس سے پہلے طوطے کے پاس جاؤ اور اس سے ایک بار ملو۔ کوا اور بطخ جنگل میں جاتے ہیں اور طوطے کو تلاش کرتے ہیں، انہیں طوطا نہیں ملتا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک طوطا مل ہی جاتا ہے، اور طوطے کو کہتے ہیں کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنا پیارا تمہارا رنگ ہے، لوگ تمہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تمہارا نام رکھتے ہیں، تم اپنی زندگی میں کتنے خوش ہوگے۔ طوطے نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ بطخ نے طوطے سے پوچھا، لیکن کیوں؟ طوطے نے کہا، میرا مسئلہ میرا رنگ ہے۔ کیا سبز رنگ واقعی ایک خوبصورت رنگ ہے؟ یہ بالکل جنگل، پتوں اور درختوں جیسا ہے۔ دیکھو تم کتنی دیر سے مجھے ڈھونڈ رہے ہو، لیکن میرے رنگ کی وجہ سے تم مجھے جلدی نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ تینوں درویش کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مور بنا دے، کیونکہ مور کے پاس بہت ہی پیارا رنگ اور شاندار پنکھ ہوتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت ڈانس کر سکتا ہے، لوگ اس کی تصویریں بناتے ہیں۔ درویش نے کہا، میں بنا دوں گا، لیکن اس سے پہلے مور کو مل کے آؤ۔ وہ تینوں مور کے پاس فوراً جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خدا نے تمہیں کتنی شاندار زندگی دی ہے، کتنے خوبصورت پنکھ ہیں تمہارے، لوگ تمہیں غور سے دیکھتے ہیں، تمہاری تصویریں بناتے ہیں، لوگ تمہارے پنکھوں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ مور نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میرے لیے بہت مصیبتیں ہیں۔ طوطے نے کہا، وہ کیسے؟ مور نے کہا کہ کیا تمہیں یہ آواز آ رہی ہے؟ غور سے سنو یہ آواز، یہ شکاری ہے۔ مور کو مار کر اس کے ایک ایک پنکھ کو نکال لیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے، اور لوگ انہیں خرید کر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ تم ایک مور کیوں بننا چاہتے ہو؟ کوے نے کہا، مطلب تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہارے خیال میں سب سے خوش پرندہ کون سا ہے اس دنیا میں؟ مور نے کہا کہ تم سب سے زیادہ خوش پرندے ہو دنیا میں۔ کوے نے کہا، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ مور نے کہا، تم نے چکن برگر سنا ہے؟ کوے نے کہا، سنا ہے۔ اور کیا تم نے کوا برگر سنا؟ نہیں۔ کیا تم نے کبھی کوے کا گوشت یا پنکھ بکتے ہوئے دیکھے؟ کیا تمہیں کوئی ڈر ہے یا کوئی تمہارا شکار کرتا ہے؟ نہیں، کوے نے کہا۔ کیا کسی کو تم سے اور تمہیں کسی سے مسئلہ ہوا؟ کوے نے جواب دیا، نہیں۔ تو تم بتاؤ، کون اچھی زندگی جی رہا ہے، تم یا میں؟ پھر اس دنیا میں کون سب سے خوش پرندہ ہے؟ تم ہو۔ اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے یا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تم عظیم ہو۔ کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمپیئر نہ کرو، ایسا کرنے سے تم اداس اور ناخوش رہو گے۔ اللہ نے تمہارے جیسا کسی کو نہیں بنایا، یقین کرو تم منفرد ہو، تم خاص ہو۔ خود کی قدر کرو، اپنی کمیوں کو اپنی طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ جو خصوصیات تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے اسے پہچانو، خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھو۔ ان کو دیکھو جن کے پاس وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، اور شکر کرو، خوش رہو۔